اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہمارا درس اور گفتگو ہے حلقہ اولیٰ میں ان چیزوں کے بارے میں جنہیں دراسات یا جنہیں علاقات العقلیہ کہا جاتا ہے، ان چیزوں کے اس کے دراسے کے بارے میں ہے۔ یعنی ہمارا درس دراست العلاقات العقلیہ میں ہے، اور ہم نے کل یہ بات بیان کی تھی کہ جس وقت پر عقل اشیاء کے درمیان علاقوں کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے یا ان کو پڑھنے کی کوشش کرتی ہے، تو وہ پاتی ہے ان کے درمیان بہت سے علاقے، مختلف قسموں کے علاقے پائے جاتے ہیں۔ مثلا کہیں عقل تضاد کا علاقہ پاتی ہے، تو کہیں سبب و مسبب دیکھتی ہے، تو کہیں تقدم و تاخر دیکھتی ہے۔ جیسے کہ مثلا اگر سواد و بیاض کو دیکھیں تو اس میں عقل تضاد کا علاقہ پاتی ہے، اور یہ بات جانتی ہے اور درک کرتی ہے اور یہ سمجھتی ہے عقل کہ ان دونوں کا ایک جسم میں جمع ہونا محال ہے، مستحیل ہے۔ اسی طریقے سے علاقہ درک کرتی ہے عقل تلازم کا سبب اور مسبب کے درمیان، یعنی سبب اور مسبب کے درمیان ملازمہ پایا جاتا ہے، اور کسی بھی آپ مسبب کو سبب سے جدا نہیں کر سکتے، اور سبب کو مسبب سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے حرارت سبب ہے، یا حرارت جو ہے وہ مثلا آگ کے لیے ناممکن ہے کہ آگ جل رہی ہو اور گرمی نہ ہو، حرارت نہ ہو۔ اسی طریقے سے عقل درک کرتی ہے علاقے تقدم و تاخر درجے میں، سبب اور مسبب میں۔ مثال اس کی بیان کی تھی کہ جیسے مثلا ایک انسان یا میں یا آپ اپنے ہاتھ میں چابی لیں اور ہاتھ کو حرکت دیں، تو اب ہاتھ کی حرکت کے ساتھ چابی بھی ہلے گی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ حرکت ید پہلے ہے یا حرکت مفتاح؟ تو اس کو بھی تفصیل سے کل یعنی گزشتہ درس میں بیان کیا گیا تھا کہ اس میں بھی عقل جو ہے وہ درک کر لیتی ہے تقدم و تاخر کو، لیکن تقدم و تاخر زمانی نہیں، کیونکہ جس لہجے میں ہاتھ ہل رہا ہے اسی لہجے میں مفتاح چابی حرکت کر رہی ہے۔ لیکن یہاں جو تقدم و تاخر ہے، ہاتھ مقدم، ہاتھ کی حرکت مقدم اور چابی کی حرکت مؤخر ہے، یہ تسلسل وجود کے اعتبار سے ہے۔ مثلا اب اس بات کو آپ اگر جو ہیں وہ اپنے لفظوں میں کہیں، یعنی اس کو جملے میں کہیں، تو کیا کہیں گے؟ حرکت یدی فتحرک المفتاح، میں نے اپنے ہاتھ کو ہلایا، فتحرک المفتاح، تو چابی ہلی۔ تو یہ تو چابی ہلی یا یہ فتحرک، یہ اس بات کی دلیل ہے، فا اس بات کی دلیل ہے، یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حرکت مفتاح متاخر ہے حرکت ید سے، اور حرکت ید متقدم ہے حرکت مفتاح سے، جبکہ دونوں ایک ہی زمانے میں واقع ہوئے ہیں، صحیح۔ لیکن یہاں تاخر سے یعنی یہاں پر جو ہے وہ تاخر زمانی مقصود نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جو ہے وہ تسلسل وجود کا مسئلہ ہے نظر عقل میں، اس لیے کہ حرکت مفتاح
حرکت ید سے پیدا ہوتی ہے. حرکت ید اگر نہیں ہے تو حرکت مفتاح نہیں ہوگی. صحیح. یہ اور اس کو جو ہے اس تاخر کو تاخر رتبی کا نام بھی دیا جاتا ہے. اس پر تاخر رتبی کا اطلاق بھی ہوتا ہے. یہ ہمارا درس تھا کل کا. آج وہی تقریباً چل رہا ہے اور اسی کو آگے بس تطبیق کرنی ہے. تفسیر جو شرح ہے یہ اس کو تطبیق کرنی ہے عبارت کی. بعد ان يدرك العقل عقل تلك العلاقات يستطيع ان يستفيد منها في اكتشاف وجود الشيء او عدمه. اور عقل جب عقل کے درک کرنے کے بعد ان علاقوں کو جو عقل علاقات کو درک کر رہی ہے ان کو درک کرنے کے بعد عقل اس بات کی استطاعت رکھتی ہے کہ استفادہ کیا جائے اس سے یعنی علاقات سے اکتشاف وجود شے او عدم ہی کہ استفادہ کیا جائے اس سے کسی شے کے وجود کے کشف اکتشاف کا یا اس کا عدم اکتشاف کا یعنی کسی شے کے منکشف ہونے کا یا منکشف نہ ہونے کا یا کسی شے کے ہونے کا یا کسی شے کے نہ ہونے کا. پھر اکتشاف وجود شے کسی شے کے وجود کا کشف ہونا کرنا یا وجود نہ ہونا. فَهُوَ عَنْ طَرِيقِ علاقة التضاد بین السواد والبیاض. وہ مثلاً جو ہے وہ علاقہ تضاد مثلاً جو علاقہ تضاد پایا جاتا ہے سواد و بیاض میں يَسْتَطِيعُ أَنْ يُثْبِتَ عَدَمَ السَّوَادِ فِي جِسْمٍ اذا عرف انه يعرف انه ابیاض. تو کیا کشف کرتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں کہ جب عقل نے علاقات کو کشف کیا ہے تو اب ان علاقوں کے ذریعے یہ ممکن ہے کہ سمجھا جا سکے یا کشف کیا جا سکے کسی شے کے وجود کو اور اس کے عدم وجود کو. مثلا جیسے انہوں نے سواد و بیاض کی مثال دی تو اس سے کیا کشف ہو سکتا ہے؟ اس سے یہ کشف ہو سکتا ہے کہ سواد و بیاض ایک چیز میں ایک جسم میں ایک ہی وقت میں جمع نہیں ہو سکتے. اس سے یہ کشف ہوا ہے یہ کشف ہو رہا ہے. اب اس کو سمجھ لیں گے کہ اگر کسی جسم میں سواد ہے سیاہی ہے تو وہ سفیدی اس میں نہیں آ سکتی ایک ہی وقت میں. نظراً الی استحالت اجتماع البیاض والسواد فی جسم واحد. نظر کرتے ہوئے اس بات پر کہ مستحیل ہے جمع ہونا سواد و بیاض کا ایک جسم میں. وعن طریق علاقہ التلازم بین المسبب و سببہ. اور اب رہا مسئلہ جو علاقہ تلازم ہے سبب اور مسبب کے درمیان اس کے اعتبار سے اس کی وجہ سے یستطیع العقل عقل کر سکتی ہے کیا ان یثبت وجود المسبب کہ وہ ثابت کرے وجود مسبب کو اذا عرف یا عرف العقل جب عقل جان لے وجود السبب جب عقل جان لے وجود سبب. یعنی جس طریقے سے سواد و بیاض کے علاقے میں جو تضاد کا علاقہ کشف کیا ہے اس نے بتایا تو اس سے وہ جو درک کیا ہے تضاد کا علاقہ جس طرح وہ اس سے کشف کرتی ہے کہ محال ہے ایک ہی جسم میں سواد اور بیاض جمع ہو جائیں. اگر کسی جسم میں سفیدی ہے تو وہاں سیاہی نہیں ہے. اسی طریقے سے عقل درک کرتی ہے اور حاصل کر لیتی ہے یا کر سکتی ہے سبب اور مسبب کے وجود کے درمیان کہ مستحیل ہے ان دونوں کا آپس میں جدا کرنا ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنا کیا ہے مستحیل ہے. تو جو تلازم پایا جا رہا ہے تو اس کے ذریعے سے کیا حاصل کر لیتی ہے یہ کیا کر سکتی ہے عقل اس بات کو درک کر لیتی ہے کہ جو تلازم سبب اور مسبب کے درمیان پایا جا رہا ہے اس سے عقل کر سکتی ہے کہ وہ ثابت کرے وجود مسبب کو اگر وہ جان لے سبب کے وجود کو. اگر وہ وجود سبب کو جان لے تو وہ وجود مسبب کو ثابت کرے گی عقل جو ہے. یہ علاقہ تلازم سے وہ کر سکتی ہے. نظراً الی استحالۃ الانفکاک بینہما یہ جانتے ہوئے یا اس بات پر نظر رکھتے ہوئے کہ مستحیل ہے انفکاک ان دونوں کے درمیان. وعن طریق علاقۃ التقدم والتأخر اور طریقہ علاقہ تقدم و تأخر سے یستطیع العقل
عقل کر سکتی ہے ان یکتشف عدم وجود المتاخر قبل الشیء المتقدم، عقل اس بات کو کشف کر سکتی ہے علاقۂ تقدم و تاخر سے، کس بات کو کہ ممکن نہیں ہے وجود متاخر قبل الشیء المتقدم، متقدم چیز سے پہلے متاخر کا وجود ممکن نہیں ہے. صحیح، اسے کون درک کرتا ہے؟ عقل درک کرتی ہے. عقل اس بات کا کو سمجھتی ہے اور کشف کرتی ہے عدم وجود المتاخر، کہ متاخر کا وجود نہیں ہو سکتا قبل الشیء المتقدم، متقدم کے وجود سے پہلے. تو علاقۂ تقدم و تاخر سے عقل کر سکتی ہے کہ وہ کشف کرے اس چیز کے وجود کو کہ متاخر کا وجود نہیں ہو سکتا متقدم کے وجود سے پہلے. یعنی اگر متاخر ہے تو اس کا مطلب اس سے پہلے کہ متقدم ہے، جبھی تو اس کا وجود ہوگا. لأن ذلك يناقض كونه متاخرا، اس لیے کہ یہ مناقض ہے اس بات کے کہ وہ متاخر ہو. یعنی وہ متقدم تو کوئی ہو نہیں، وہ متاخر ہو جائے، ایسے کیسے ہو جائے گا؟ متقدم ہونا ضروری ہے. فَإِذَا كَانَتْ حَرْكَةُ الْمِفْتَاحِ مُتَأَخِّرَةً عَنْ حَرْكَةِ الْيَدِ، بس اگر جب حرکت مفتاح جو ہے متاخر ہو حرکت ید سے، فی تسلسل الوجود، تسلسل وجود میں، فَمِنَ الْمُسْتَحِيلِ، تو یہ بات محال ہے، یہ بات محال ہے ان تکون حرکت المفتاح، ان تکون حرکت المفتاح، کہ حرکت مفتاح جو ہے وہ والحالہ حاضی موجودۃ بصورت متقدمہ علی حرکت الید فی تسلسل الوجود. تو یہ بات مستحیل ہے کہ حرکت مفتاح جو ہے وہ اس حالت میں کہ حرکت مفتاح جو ہے متقدم ہو جائے حرکت ید پر، یہ ناممکن ہے فی تسلسل الوجود، تسلسل وجود میں. وَكَمَا يَدْرُكُ الْعَقْلُ هَذِهِ الْعِلَاقَاتِ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ، اور جس طریقے سے عقل درک کرتی ہے ان علاقات کو اشیاء کے درمیان، وَيَسْتَفِيدُ مِنْهَا فِي الْكَشْفِ عَنْ وُجُودِ الشَّيْءِ وَعَدَمِهِ، اور وہ استفادہ کرتی ہے علاقات سے کشف میں، کس چیز کشف میں؟ عن وجود الشیء، کسی شے کے وجود کو کے بارے میں، او عدم ہی، یا عدم وجود الشیء، یا کسی شے کے عدم کے بارے میں. کذالک یدرک العلاقات القائمہ بین الاحکام، جس طریقے سے عقل درک کرتی ہے علاقات کو اشیاء کے درمیان اور اس سے استفادہ کرتی ہے علاقات کو درک کرنے کے بعد کشف کا، کیا کشف کا؟ کسی شے کے وجود کا یا کسی شے کے عدم کا. تو اسی طریقے سے عقل جو ہے وہ درک کرتی ہے ان علاقات کو بھی جو احکام کے درمیان پائے جاتے ہیں. بات واضح ہوئی؟ اتنی جو لمبی بحث آئی ہے ہوئی ہے یہ اسی کے لیے ہوئی ہے کہ جس طریقے سے عقل اشیاء میں علاقات کو درک کرتی ہے اور پھر اس سے کشف کرتی ہے کسی شے کے وجود کو یا اس کے عدم کو، اسی طریقے سے عقل درک کرتی ہے ان علاقات کو بھی جو احکام کے درمیان پائے جاتے ہیں اور پھر اس سے استفادہ کرتی ہے ان علاقات سے کشف میں. کس چیز کے کشف میں؟ ان وجود حکم و عدم ہی، حکم کے وجود اور عدم وجود کے بارے میں، یعنی حکم اور عدم حکم کے بارے میں پھر کشف کرتی ہے. فہوا یدرک مثلا وہ درک کرتی ہے التضاد بین الوجوب والحرمہ، وہ درک کر لیتی ہے کہ واجب اور حرام میں تضاد پایا جاتا ہے. کما کانا یدرک التضاد بین السواد والبیاض، جیسے کہ تضاد پایا جاتا تھا سیاہی اور سفیدی کے درمیان، اسی طریقے سے وہ وجوب اور حرمت میں بھی تضاد جانتی ہے اور دیکھتی ہے اور درک کر لیتی ہے، تضاد کو درک کر لیتی ہے. کما کان استخدم هذه العلاقہ،
فی نفی السواد اذا عرف وجود البیاض، اور جس طریقے سے وہ استعمال کرتی ہے اس علاقے کو کس چیز میں کہ مثلا نفی کرے سواد کی، منع کرے سیاہی کے بارے میں، اذا عرف وجود البیاض جب وہ سفیدی کے وجود کو جان لے کسی چیز میں، کسی ایک چیز میں. كذلك يستخدم علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة، بالکل اسی طریقے سے وہ استعمال کرتی ہے علاقہ تضاد کو وجوب اور حرمت کے درمیان. لنفی الوجوب عن الفعل اذا عرف انه حرام، کہ وہ نفی کرتی ہے کسی بھی فعل کے واجب ہونے کی کب؟ جب وہ جان لے کہ یہ فعل حرام ہے، یعنی جس فعل کو وہ واجب، جس فعل کو وہ حرام جان لیتی ہے اس کے واجب ہونے کی نفی کرتی ہے. بات میں آ رہی ہے؟ یعنی اگر عقل یہ جان لے کہ یہ فعل حرام ہے تو اس بات کی نفی کرتی ہے فوراً کہ یہ واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہو سکتا، یہ جو چیز حرام ہے وہ واجب نہیں ہو سکتی ایک ہی وقت میں ایک ہی چیز. فَهُنَاكَ إِذَنْ أَشْيَاء تَقُومُ بَيْنَهَا عِلَاقَاتٌ فِي نَظْرِ الْعَقْلِ، بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پہ جو ہے جن میں علاقہ پائے جاتے ہیں عقل کی نظر میں، آپس میں علاقہ ہے. وَهُنَاكَ أَحْكَامٌ تَقُومُ بَيْنَهَا عِلَاقَاتٌ فِي نَظْرِ الْعَقْلِ أَيْضًا، جس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں جن میں آپس میں علاقہ پایا جاتا ہے عقلی اعتبار سے، اسی طریقے سے احکام بھی ہیں جن میں عقلی اعتبار سے علاقہ پایا جاتا ہے. نطلق علی الاشیاء اسم العالم التکوینی، اور عالم جو چیزوں پر نام آتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کس چیز کا نام اطلاق ہوتا ہے چیزوں پر؟ العالم التکوینی. وعلی الاحکام اسم العالم التشریعی، یعنی جو اشیاء ہیں جیسے آپ نے پڑھا کہ ان میں تضاد پایا جاتا ہے تو اشیاء کو نام دیا جاتا ہے عالم تکوینی کا، اور احکام کو نام دیا جاتا ہے عالم تشریعی کا. یعنی عقل دونوں میں درک کرتی ہے علاقات کو اور پھر اس سے کشف کرتی ہے کسی شے کے وجود یا اس کے عدم کو. اگر اشیاء میں درک کرے کسی علاقہ، چاہے وہ تضاد کا ہے، چاہے وہ تقدم و تاخر کا ہے، چاہے سبب و مسبب کا ہے مثلا، تو اگر اشیاء میں درک کرے تو اس سے جو ہے پھر وہ پہنچتی ہے کس چیز پر؟ اس شے کے وجود اور عدم وجود تک. اور اگر جو ہے وہ احکام میں علاقہ مثلا پالے، مثلا جیسے آپ نے سواد و بیاض میں مثال میں پڑھا، تو جس طرح اشیاء میں سواد و بیاض پر علاقہ وہ درک کرے تو وہ انکشاف کرتی ہے کہ جس چیز میں سفیدی پائی جا رہی ہے اسی وقت میں اس چیز میں سیاہی نہیں پائی جائے گی. تو اسی طریقے سے یہ احکام میں درک کر لیتی ہے کہ اگر واجب پایا جا رہا ہے تو وہ حرام نہیں ہے، اور حرام پایا جا رہا ہے کوئی چیز حرام ہے تو وہ واجب نہیں ہو سکتا. اور اشیاء کو کا نام دیا جاتا ہے عالم تکوینی، اور احکام کو کہا جاتا ہے عالم تشریعی. کہہ رہے ہیں کہ وَكَمَا يُمْكِنُ لِلْعَقْلِ أَنْ يَكْشِفَ وُجُودَ شَيْءٍ وجود الشَّيْءِ أَوْ عَدَمِهِ فِي الْعَالَمِ التَّكْوِينِ عَنْ طَرِيقِ تِلْكَ الْعِلَاقَاتِ، اور جس طریقے سے عقل کے لیے ممکن ہے کہ وہ کشف کرے کسی شے کے وجود کو یا اس کے عدم کو عالم تکوینی میں عن طریق علاقات، عن طریق تلک العلاقات، ان علاقوں کے ذریعے جو بھی آپ نے سنے اور پڑھے ہیں. کذالک یمکن للعقل ان یکشف وجود الحکم او عدمه فی العالم التشریعی عن طریق تلک العلاقات، جس طریقے سے عقل کے لیے ممکن ہے کہ وہ کشف کرے کسی شے کے وجود کو یا عدم کو عالم تکوینی میں ان علاقات کے ذریعے، اسی طریقے سے ممکن ہے عقل کے ذریعے کہ وہ کشف کرے کسی حکم کے وجود کو یا اس کے عدم کو عالم تشریعی میں انہی علاقات کے ذریعے. ومن ذلك كان من وظيفة علم الأصول أن يدرس تلك العلاقات أو يدرس تلك العلاقات
فی عالم الاحکام بوصف قضایا عقلیہ صالحہ لأن تكون عناصر مشترکہ فی عملیات الاستنباط وفی ما یلی نماز من هذه العلاقات. اور اسی لیے ومن ذلک اسی لیے علم اصول کا وظیفہ ہے کہ وہ سمجھے، جانے، بتائے، سکھائے ان علاقات کو جو عالم احکام میں پائے جاتے ہیں. علم اصول کا وظیفہ کیا ہے کہ وہ ان علاقات پر بحث کرے، ان علاقات پر غور و خوض کرے جو علاقات عالم احکام میں پائے جاتے ہیں. بے وصفہا قضایا عقلیہ، قضایا عقلیہ جو یعنی قضایا عقلیہ ہیں، صالحۃ صالحہ ہیں، مناسب ہے، لأن تکون عناصر مشترکہ ان کا عناصر مشترکہ قرار دیا جانا صحیح ہے، وہ عناصر مشترکہ ہیں فی عملیت استنباط، فی عملیت الاستنباط عملیہ استنباط میں، وفیما یلی نماز من هذه العلاقات اور ان علاقات کے نمونے کچھ ہم یہاں پر پیش کر رہے ہیں انشاءاللہ. تو آج کا درس ہمارا یہی ہے کہ جس طریقے سے عقل کے بارے میں ہم نے کل گزشتہ درس میں پڑھا کہ عقل اشیاء کو درک کرتی ہے، علاقات کو درک کرتی ہے اشیاء میں، اور پھر اسی کے اعتبار سے وہ حکم لگاتی ہے اس کے وجود یا عدم کا. یعنی اگر آپ علاقے کو دیکھیں سواد و بیاض کے، تو سواد و بیاض کے درمیان جو علاقہ پایا جاتا ہے وہ تضاد کا علاقہ ہے. تو عقل حکم لگاتی ہے یا عقل جو ہے کشف کرتی ہے کہ جہاں آپ نے سیاہی دیکھی ایک ہی وقت میں ایک ہی چیز پر، صحیح ایک ہی چیز میں، تو اب اس میں سفیدی نظر نہیں آ سکتی، سفیدی نہیں ہے اس میں جو ہے وہ، کیونکہ تضاد کا علاقہ ہے ان کے درمیان. صحیح سبب و مسبب میں بھی اسی طرح کا ہے، صحیح تقدم و تاخر میں بھی ہے، یعنی جہاں تلازم کا علاقہ پایا جاتا ہے، مثلا کہ ایک چیز مقدم ہے تو اگر کوئی چیز مقدم ہے تو اس سے کوئی مؤخر ہونا چاہیے، کوئی مؤخر ہے تو اس کو مؤخر ثابت کرنے کے لیے اس سے پہلے مقدم ثابت کرنا پڑے گا کہ اس سے پہلے کوئی چیز ہے. تو یعنی جس طریقے سے یہ علاقہ پایا جاتا ہے اشیاء کے درمیان، اسی طریقے سے جو ہیں وہ علاقات پائے جاتے ہیں احکام کے درمیان. اور جس طرح عقل درک کر لیتی ہے علاقوں کو، ان علاقوں کو جو اشیاء کے درمیان پائے جاتے ہیں، اسی طریقے سے عقل درک کرتی ہے ان علاقوں کو جو احکام کے درمیان پائے جاتے ہیں. اور جس طریقے سے عقل علاقے کو درک کرنے کے بعد شے کے عدم یا وجود کا فیصلہ کرتی ہے یا اس کو مثلا جو ہے وہ کشف کرتی ہے، اسی طریقے سے احکام میں بھی علاقے کو سمجھنے کے بعد جو ہے وہ درک کرنے کے بعد حکم اور عدم حکم کے بارے میں کشف کرتی ہے عقل احکام میں. یعنی اگر عقل یہ دیکھے کہ یہ چیز واجب ہے تو اب وہ فوراً اس سے کشف کرتی ہے کہ یہ حرام نہیں ہو سکتا. اگر حرام ہے یہ کشف کر دیا عقل نے، درک کر لیا کہ فلاں شے حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے، فلاں عمل حرام ہے، تو اب یہ عقل کشف کرتی ہے کہ اب ان دونوں کے درمیان ایسا علاقہ پایا جا رہا ہے کہ اب یہ یعنی واجب نہیں ہو سکتا. یعنی اگر یہ چیز حرام ہے تو واجب نہیں ہو سکتی، چونکہ ان کے درمیان علاقہ تضاد پایا جاتا ہے. تو جو اشیاء درک کرتی ہے عقل اشیاء میں تو اسے عالم تکوین کہا جاتا ہے، اور جب عقل درک کرتی ہے احکام میں یا کشف کرتی ہے تو اسے عالم تشریع کہا جاتا ہے. اسی لیے اصول میں علم اصول میں اسی لیے علم اصول کا وظیفہ ہے کہ وہ علاقات عقلیہ یا علاقات کے بارے میں بحث کرے اور علاقات کے بارے میں غور و خوض کرے اور علاقات کے بارے میں بیان کرے کہ عالم احکام میں یہ علم اصول کا کیا ہے وظیفہ ہے، یہ کہ وہ عالم احکام میں کیا کرے، علاقات کو بیان کرے اور علاقات کے بارے میں بحثوں کو شروع کرے. لہذا یہ قضاء عقلیہ جو صالح ہے کہ وہ عناصر مشترکہ قرار دی جاتی ہے. عناصر مشترکہ جو عناصر مشترکہ ہیں عملیہ استنباط میں، صحیح، یعنی یہ عناصر مشترکہ جو ہیں عملیہ استنباط، ان کے نماذج ہم انشاءاللہ ان علاقات کے نماذج ہم آنے والے درس میں انشاءاللہ پیش کریں گے. نکتفی علی ھذا المقدار، باقی سعی غدا انشاءاللہ.
والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.